مذاکرات کامیاب ہو گئے، حکومت اور مظاہرین کے درمیان 5 نکاتی معاہدہ طے پا گیا۔ آسیہ مسیح کے مقدمے میں نظر ثانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی، نام ECL میں ڈالنے کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کی بھی یقین دہانی۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے 48 گھنٹے سے مذاکرات جاری تھے، معاہدہ ہو چکا ہے، اب جلد ہی دھرنا ختم کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پر مذاکرات کیے، عوام کی بہتری کے لیے معاہدہ کیا۔ مولانا سمیع الحق قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ حملہ راولپنڈی میں ان کے گھر پر کیا گیا۔ نامعلوم افراد نے چاقو سے وار کیے۔ جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ کی نماز جنازہ کل دوپہر 2 بجے اکوڑا خٹک میں ہوگی۔ اپنے روم میں آرام کر رہے تھے اثر میں، اور ان کے جو ساتھ ان کا جو ڈرائیور یا گنر جو سنبھالنے والے سیکرٹری مولانا سعید احمد شاہ حقانی، وہ باہر گئے تھے 10-15 منٹ کے لیے۔ وہ واپس آئے تو مولانا صاحب خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے اپنے بیڈ پہ۔ والد صاحب بیمار تھے، اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ گن مین اور ڈرائیور کچھ دیر کے لیے باہر گئے، واپس آئے تو مولانا سمیع الحق کو خون میں لت پت پایا۔ بیٹے حامد الحق کی آج نیوز سے گفتگو، پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے، ڈرائیور اور گن مین شامل تفتیش۔ صدر وزیر اعظم اور آرمی چیف کی مولانا سمیع الحق کی شہادت پر مذمت، وزیر مملکت برائے داخلہ کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ مولانا سمیع الحق کے جاں بحق ہونے پر علماء کرام، سیاسی اور مذہبی شخصیات کی مذمت۔ مولانا فضل الرحمان کا شہید کے خاندان سے افسوس اور اظہار یکجہتی، واقعے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے مولانا سمیع الحق نے ہمیشہ تشدد سے گریز کیا، قتل افسوسناک ہے۔ ملکی صورتحال پر ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ کراچی میں امام بارگاہوں، مساجد اور مزارات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی ایک اور امید، پاکستان کو چین سے 6 ارب ڈالر ملنے کا امکان، 1.5 ارب گرانٹ اور 1.5 ارب قرضہ دیا جائے گا۔ سی پیک کے لیے 3 ارب ڈالر اضافی ملنے کا امکان۔ چینی صدر نے وزیر اعظم پاکستان کو ہر ممکن مدد کا یقین دلا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ IMF سے قرض کی شرائط کیا ہوں گی؟ وفد ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کے لیے 7 نومبر کو پاکستان پہنچے گا۔ مذاکرات کا مقصد اسٹاف لیول پر پروگرام کے مندرجات طے کرنا ہے، جس کے بعد یہ مندرجات IMF بورڈ کو دی جائیں گی۔ IG اسلام آباد جان محمد کا عہدے پر کام کرنے سے انکار، کہا ڈسپلن فورس کا آدمی ہوں، تبادلے کے احکامات پر عمل کروں گا۔ سپریم کورٹ میں بیان، عدالت نے تبادلہ معطلی کے احکامات واپس لے لیے۔ عامر ذوالفقار اسلام آباد کے نئے IG تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ حکومت نے مظاہرین کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ حکومت اور مظاہرین میں 5 نکاتی معاہدہ بھی طے پایا تھا
اور اب مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل، مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ حکومت اور مظاہرین کے درمیان 5 نکاتی معاہدہ طے پا گیا۔ آسیہ مسیح کے مقدمے میں نظر ثانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی۔ نام ECL میں ڈالنے کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ حکومت نے مظاہرین کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ بار بار حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا اور مظاہرین سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ دھرنا ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے مظاہرین کی قیادت کی جانب سے۔ بیورو چیف لاہور انوار ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار، پہلے معاہدہ کامیاب ہونے کی نوید سنی، اب دھرنا ختم کرنے کا اعلان بھی سن لیا ہے، کب تک جو ہے وہ تمام تر یہ جو دھرنا مظاہرین ہیں منتشر ہو جائیں گے؟ جی بالکل، آپ سے چند لمحے پہلے دھرنا کے جو قائدین تھے ان کی پریس کانفرنس ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے اپنا اعلامیہ جاری کیا تھا مذاکرات کی کامیابی کا، جس کے بعد کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے قائدین جو ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے پنڈال میں آئے ہیں، اور انہوں نے مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے جو ہے وہ کارکنوں کی موجودگی میں پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس میں مذاکرات کی تفصیل بتانے کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ لاہور سمیت تمام پاکستان میں جو ہے وہ دھرنے کو منتشر کر دیا جائے اور پرامن طور پر کارکن اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تاہم انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ حکومت نے جن شکوں پہ معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرامن طور پر اب جو کارکن ہے وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف ان کی روانگی شروع ہو گئی ہے۔ عموماً دیکھنے میں ایسا بھی آیا ہے کہ مظاہرین پھر اگری نہیں کرتے اس فیصلے سے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، تو کوئی اس طرح کا کچھ دیکھنے کو ملا ہے مظاہرین کی جانب سے؟ نہیں، ابھی جو یہ جو قائدین ہیں جس میں پیر افضل قادری ہے اور مولانا خادم رضوی ہے، ان کی قیادت میں جو پورے ملک میں جو دھرنے تھے وہ ان کے شرکاء تو اب جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک صرف گروپ ایسا ہے جو داتا دربار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہے کچھ اختلاف ایسا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک الگ چھوٹا سا دھرنا ہے، ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن مجموعی طور پہ جو ملک میں دھرنے تھے ان کو خادم رضوی اور پیر افضل قادری نے ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا، اور وہ خود بھی اب پریس ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا مظاہرین نے بھی باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انوار ہاشمی، آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں حکومت اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد فیض آباد انٹرچینج پر اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بڑا دھرنا جاری تھا، یہ ہم جانیں گے اسلام آباد میں موجود آج نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز سے۔ عدیل سرفراز، بتائیے گا فیض آباد انٹرچینج پر اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا ماحول ہے، مظاہرین منتشر ہونا شروع ہو گئے؟ جی، ہم اس وقت موجود ہیں فیض آباد سے چند قدموں کی مسافت پر، اور اس وقت یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کنٹینر جو ہے وہ ابھی تک ہٹائے نہیں جا سکے، تاہم ایک اعلان ضرور آیا ہے، پریس کانفرنس کی گئی ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی جانب سے، اور انہوں نے ایک اعلان کیا اور کال آف کر دیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے اپنے مظاہرین سے، اپنے جو کارکنان ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ چلیں، اور پرامن طریقے سے انہوں نے کہا ہے منتشر ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے آج کارکنان کو۔ تاہم حکومت کی جانب سے متعدد بار یہ دعویٰ کیا گیا تھا، گزشتہ کئی روز سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ حکومت جو ہے اس معاملے کو مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کر لے گی، اور آج بالآخر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت اب یہ تمام جو مظاہرین ہیں یہ منتشر ہو جائیں گے۔ ابھی جو ہم نے دیکھا ہے فیض آباد پر جو مظاہرین تھے وہ بھی تیاریاں کر رہے ہیں اور واپس جانے کے لیے اپنا جو بستر ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، جو بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنان سے بالخصوص فیض آباد کے اوپر اسلام آباد میں مختلف مقامات پر راستے بند کیے گئے تھے اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں یہ مظاہرین بیٹھے تھے جو اب واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اگر رکاوٹوں کی بات کی جائے تو رکاوٹیں ابھی تک ہٹائی نہیں جا سکی۔ انتظامیہ کے کچھ بھی لوگ یہاں پر نہیں پہنچے۔ جہاں پر ہم موجود ہیں فیض آباد میں کنٹینرز آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج کے اندر کہ کنٹینرز ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انتظامیہ کل صبح تک یہ تمام رکاوٹیں ہٹا دے گی اور جو عام شہری ہیں وہ اپنی روزانہ کی جو معمول ہیں ان کے مطابق اپنے دفاتر میں اور اپنے سکولز میں کالجز میں بچے جا سکیں گے۔ جی آپ کہہ رہے ہیں دل کی رکاوٹیں ابھی موجود ہیں، لیکن جو مظاہرین ہیں وہ پرامن طور پر منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ فیض آباد انٹرچینج کی تازہ ترین صورتحال آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ عدیل سرفراز، آپ کا بہت شکریہ۔
अफसोसनाक खबर देंगे आपको। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। वाक़े के वक्त वो घर पर अकेले थे। नामालूम कातिलों ने उन पर छुरियों से वार किए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में अदा की जाएगी। पाकिस्तान की अहम दीनी और सियासी शख्सियत मौलाना समीउल हक को हमसे जुदा कर दिया गया। मौलाना समीउल हक रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ अपने घर में अकेले थे जब नामालूम कातिलों ने उन पर हमला कर दिया। वारदात के वक्त उनके ड्राइवर और गार्ड घर पर मौजूद नहीं थे। तहम जब वो वापस आए तो मौलाना समीउल हक को शदीद जख्मी पाया। मौलाना समीउल हक के साहबजादे मौलाना हामिदुल हक के मुताबिक उनके वालिद पर हमला उस वक्त किया गया जब वो नमाज अस्र के बाद आराम कर रहे थे। असर के बीच में मेरे ख्याल में अपने रूम में आराम कर रहे थे। असर में गनर जो संभालने वाले सेक्रेटरी मौलाना सईद अहमद शाह हक्कानी वो बाहर गए थे 10-15 मिनट के लिए। मेरी मालूमात के मुताबिक जो खून थे उनसे अभी शाम मगरिब में बात हुई। वो वापस आए तो मौलाना साहब खून में लथपथ पड़े हुए थे अपने बेड में। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मौलाना के मुहाफिज और ड्राइवर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। मुल्जिमान की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी हासिल की जा रही है। मौलाना समीउल हक की उम्र 81 बरस थी।